حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے، آج کے اس ہفتہ وار اجتماع عام کا عنوان ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ اس پر جناب مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب، پرنسپل قرآن کالج جامعہ اسلامیہ شانتاپورم، اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جس میں محمد عربی کا نام آپ سب جانتے ہیں، آپ کی تصنیف ہے۔ آج انشاءاللہ اس عنوان پر جو ابھی تذکرہ کیا، اس پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ مذکورہ عنوان پر اظہار خیال فرمائیں، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بزرگ ساتھیوں، عزیز نوجوانوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے دعوت دین۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس کے تقاضے، اس موضوع پر میں اظہار خیال کروں گا۔ پہلے سے کوئی چیز تیار نہیں تھی، سفر کی حالت میں ہوں، اس لیے بہت زیادہ مرتب گفتگو شاید نہ ہو سکے، لیکن مختلف نکات پر میں گفتگو کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے مفید ہو اور ہمارے کام میں اس سے آسانی ہو اور برکت ہو۔ دعوت کیا چیز ہے؟ دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت نام ہے کسی عظیم مقصد کے لیے انسانوں کی ذہن سازی اور کردار سازی کا۔ ذہن سازی اور کردار سازی۔ جب دین اسلام کے تعلق سے دعوت کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اس طور سے بلائیں کہ وہ اس دین کی اہمیت کو، افادیت کو، اس کی ضرورت کو اچھی طرح سمجھیں، اور اتنی اہمیت ان کے دلوں میں ہم جاگزی کر دیں کہ وہ اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کر دینے اور اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کے لیے بے چین ہو جائیں۔ یہ دعوت کا عمل بہت ہی مقدس عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہم نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے جتنی اہمیت اس کو ملنی چاہیے تھی، اور جو کچھ دعوت کا عمل ہوا ہے وہ اس طور سے، عام طور سے نہیں ہوا ہے، اس اسپرٹ کے ساتھ، اس روح کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، جس طرح سے کہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسلام ایک بار پوری دنیا میں پھیل گیا، مختصر سی مدت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بزرگ صحابہ اس کام کو کر سکے کہ انہوں نے انسانوں کی ایک لاتعداد تعداد کو، بے شمار انسانوں کو دین اسلام کا گرویدہ بنا دیا، دین اسلام کے لحاظ سے زندگیاں تبدیل ہو گئیں، ایک نئی تہذیب کی طاق انہوں نے ڈال دی، اور پوری دنیا میں اسلام ایک غالب نظام کی حیثیت سے قانونی طور سے نہیں بلکہ
اس طور سے کہ دل و دماغ نے اس کو قبول کیا، اور انسانوں نے اپنے طور سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں اس دین کی پیروی کرنی ہے اور اس دین کے ذریعے سے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک بار اس دین کو پوری دنیا میں کچھ انسان پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تو آخر دوبارہ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر اسی جذبے کے ساتھ، اسی دھن کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ اور اسی طرح سے منظم انداز میں، اسی اخلاص کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو نظام یا جو پیغام ایک بار پوری دنیا میں چھا گیا وہ دوبارہ انسان کو اپیل نہ کرے اور دوبارہ اس کے لحاظ سے ایک نیا سماج اور ایک نیا معاشرہ وجود میں نہ آ جائے۔ دعوت دین کا کام یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ انبیائی عمل ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر بستی میں اپنے نبی اور رسول بھیجتا رہا، اور نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے رات و دن ایک کر دیا، اپنی ساری قوتیں نچوڑ دیں اور نہایت ہی درد کے ساتھ، نہایت ہی سوز کے ساتھ لوگوں کو کامیابی کا راستہ دکھایا۔ ہوتے ہوتے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کے ذریعے سے یہ دین مکمل شکل میں پوری دنیا میں چھا گیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرب کی زمین ہلا دی گئی، اور اس کے بعد آپ کے بعد یہ عمل جاری رہا یہاں تک کہ پوری دنیا ہلا دی گئی۔ یہ ایک بجلی تھی، بجلی کا کڑکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا بجلی تھے، آپ کے اندر ایک بجلی کی تڑپ پائی جاتی تھی۔ کہنے والے نے کہا ہے، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، کیسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ یہ آپ کے اندر بجلی تھی، اور یہ بجلی آپ کے ذریعے سے آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے شاگردوں میں، آپ کے تربیت یافتہ اصحاب میں منتقل ہوئی، اور پھر بجلی کی طرح سے یہ کام کیا ہے، اور بجلی کی طرح سے کام کرنے ہی کے نتیجے میں یہ دین پوری دنیا میں چھا گیا۔ یہ کام بڑا ہی مقدس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ مفید کام آخرت کے لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آخرت کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، اس سے زیادہ محبوب کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات اور اس سے بہتر کام اور کون سا ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ اللہ کی طرف بلائے، عمل صالح کا پیکر بن جائے اور کہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ کام آخرت کی کامیابی کا تو ضامن ہے ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی سرخروئی کے لیے اس سے بڑھ کر کے کارآمد، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں ہے جو ہمیں ترقی سے ہم کنار کر سکیں۔ اللہ کے دین کی دعوت
ظاہر ہے کہ دعوت کا کام، دعوت کا لفظ بہت ہی جامع لفظ ہے۔ دعوت میں تربیت بھی داخل ہے، انسانوں کی تربیت، دعوت میں تدریس بھی داخل ہے، بچوں کی تعلیم، ان کے لیے اسکول کھولنا، ان کے لیے کالجز کھولنا، ان کے لیے جامعات کھولنا، ان کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں دعوت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو جو لوریاں دیتی ہے وہ بھی دعوت ہوتی ہے۔ ایک مسلم ماں اپنے بچے کو جو لوری دیتی ہے اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو ایک سیکولر ماں اپنے بچے کو دے گی۔ یہ ساری چیزیں دعوت کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور دعوت کا یہ عمل بہت ہی مؤثر عمل ہوتا ہے۔ اس سے بہترین نسلیں تیار ہوتی ہیں، بہترین نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا، بہترین نسلیں تم کو تیار کر کے دوں گا۔ بہترین نسلیں کہاں سے آتی ہیں؟ بہترین ماؤں کی گود میں پلتی ہیں، بہترین ماؤں کے ذریعے سے فراہم ہوتی ہیں۔ یہ دعوت کا کام مسلمانوں کی ترقی کا سب سے مؤثر اور سب سے بے خطر ذریعہ ہے۔ کسی بھی سماج کو اگر آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو سوائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کریں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ ناراض ہو جائے، آپ کو کچھ گالیاں دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اذیت پہنچائے، باقی اس کے علاوہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ زمانہ انتہائی زرخیز زمانہ ہے۔ قبول حق کے لیے، قبول ہدایت کے لیے، اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے اس سے زیادہ سازگار زمانہ شاید ہی سے پہلے کبھی آیا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اپنی قوموں میں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کتنے قداور لوگ ہوتے تھے، کتنی اونچی شخصیتیں ہوتی تھیں، اور حسن عمل کا کیسا پیکر ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے والے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، تصور کیے 950 سال تک رات و دن ایک کر کے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے ما آمن معہ الا قلیل، بہت ہی تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ 950 سال کی پیہم جدوجہد کے نتیجے میں بہت ہی تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلسوزی کا پیکر، محبت کا پیکر، کتنی میٹھی شخصیت، کس طرح حکیمانہ انداز میں، کس دلسوزی کے ساتھ، کس دردمندی کے ساتھ انہوں نے قوم کو دعوت دی، لیکن ان پر ایمان لانے والے قرآن پاک جو ذکر کرتا ہے وہ آمن لہ لوط جو ان کے بھتیجے تھے وہ ان پر ایمان لے آئے، اور ان کی بیگم محترم کو شامل کر لیے، وہ ایمان لائیں، اور ہو سکتا ہے 2-4 آدمی اور رہے ہوں، لیکن کوئی بڑی تعداد، کوئی قابل ذکر تعداد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی ایسی قصہ ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیے کوئی نبی نہیں ہے، نبی جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے، نبی جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، نبی کے اندر جیسی تڑپ اور جیسی بے چینی ہوتی ہے وہ تڑپ اور بے چینی کہیں نہیں ہے، لیکن آج بندے خود تڑپ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، دین کو تلاش کر رہے ہیں، ہدایت کو تلاش کر رہے ہیں، قرآن پاک کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی کیرلا سے آتے ہوئے یہاں تامل ناڈو میں ایک میلہ تھا، اس کے لیے کئی گاڑیاں لوگوں نے ریزرو کی تھیں، اور بتاتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع تھا۔ عصر کے وقت کہیں پر ہیں، مغرب کے وقت کہیں پر ہیں، بالکل ایک مسلسل چکر، اور جہاں کہیں گئے وہاں انہوں نے خطاب کیا، لوگوں سے گفتگو کی، اگر پہلے سے کچھ لوگ تھے تو ان سے کام کی رپورٹ لی، کچھ ہدایات دیں، یہاں تک کہ اسی چکر کے ساتھ، رات و دن کی اس دوڑ بھاگ کے ساتھ
وہ چھٹی کے ایام پورے ہو گئے اور انہوں نے جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ ٹارگٹ بھی پورا ہو گیا۔ ڈاکٹر سید رمضان حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے گھر پہنچا کر کے پھر اس سے چند میلوں کے فاصلے پر ان کا گھر تھا، وہاں وہ چلے گئے۔ ابھی ڈاکٹر سید رمضان اپنے گھر پہنچے ہیں، اپنا بیگ رکھا ہے کہ بھاگا ہوا ایک آدمی آتا ہے اور ان کو اطلاع ملتی ہے کہ امام حسن بننا شہید ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور سیریس حالت میں ہیں۔ وہ حیران کہ ابھی چند گھنٹے کی بات ہے کہ میں ان کو ہنستا بولتا مسکراتا، کوئی بات نہیں ہے، ان کے گھر چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، اچانک کیا بات ہو گئی؟ بھاگے ہوئے گھر پہنچے ان کے تو ساس نے کہا کہ سعید تم ان کے ساتھ تھے، کیا کرتے رہے، کس لیے ان کے ساتھ تھے، ان کو تم نے دیکھا نہیں؟ کہا کیا ہوا امی جان، ہوا کیا؟ کہا کہ وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو وہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگے تو میں وہیں موجود تھی، جو انہوں نے قمیص اتاری تو پیٹھ پر اتنا بڑا پھوڑا جو بالکل نیلا پڑ گیا تھا، یعنی اس کی حالت ایسی تھی کہ بالکل دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میری چیخ نکل گئی کہ ارے کیا ہو گیا؟ لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک قسم کا پھوڑا ہے، اتنا بڑا پھوڑا۔ فوراً ان کو ہاسپٹل لے جائے گئے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، کہا کہ فوراً اس کا آپریشن ہونا ہے، یہ تو اگر آپ نے ایک دن کی تاخیر کی ہوتی تو یہ زہر پورے جسم سرایت کر جاتا۔ چنانچہ یہ پہنچے ہیں جو وہاں تو آپریشن ہو چکا تھا اور وہ اپنے بیڈ پر اپنے روم میں تھے، جب یہ داخل ہوئے روتے ہوئے تو حسن بننا شہید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سعید یہ کام ہم سے بڑی قربانی چاہتا ہے، یہ کام بڑی قربانیاں چاہتا ہے، یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی بات ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر و عزیمت کسے کہتے ہیں، انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ پیٹھ پر اتنا بڑا پھوڑا لیے ہوئے وہ شخص شہر بستی قریہ چکر لگا رہا ہے اور ساتھ میں رہنے والے شخص کو ذرا سا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ کوئی ان کو تکلیف ہے۔ یہ لگن، یہ دھن جو انسان کو بالکل فنائیت کے درجے میں پہنچا دے، جب تک یہ فنائیت کی کیفیت، یہ جنونی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، دعوت اور تحریک نہیں بڑھتی ہے آگے۔ اور جب یہ جنونی کیفیت والے لوگ مل جاتے ہیں تو دعوت اپنے پر لگا کر کے اڑتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ اخوان المسلمون جماعت اسلامی سے 2 سال بعد وہ قائم ہوئی ہے اور اس وقت دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہوگا جہاں پر کہ اخوانی آپ کو نہ ملیں اور جہاں پر اخوان کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ تمام صعوبتوں کے باوجود، تمام آزمائشوں کے باوجود، تمام داروگیر کے باوجود ان کی دعوت پر لگا کر کے اڑتی رہی، اس لیے کہ ان کے ہاں وہ جنون رکھنے والے ان کو فراہم۔ ظاہر ہے کہ جب حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ جنون تھا تو ظاہر ہے کہ ان کے جتنے ساتھی تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے اور ان کے اندر بھی جنونی کیفیت پیدا ہوگی۔ حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ایک جنون تھا کہ ہر حج کے موسم میں وہ حج کے لیے جاتے تھے اور منی اور عرفات میں ایک خیمے میں جا کر کے ملاقاتیں کرتے تھے، ایک خیمے میں۔ دعوتی نقطہ نظر سے ان کا یہ سفر ہوتا تھا۔ حج تو خیر ساتھ میں ہو ہی آتا ہے اور یہ بھی اللہ کا کام ہے، اس لیے اس سے کوئی خلل نہیں پڑتا ہے کہ حج کی نیت سے گئے کس نیت سے، لیکن نیت یہ ہوتی تھی کہ ہمیں لوگوں سے ملنا ہے اور لوگوں کو اس دعوت سے روشناس کرانا ہے اور ان کو کام کے طریقے سکھانے ہیں کہ اپنے یہاں جا کر کے وہ کیسے کام کریں۔ ایک خیمے میں جا کر کے وہ بیٹھتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے تھے ٹیم لے کر کے اور ان تک دعوت پہنچاتے تھے۔ اس بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو شرف قبول عطا فرمایا اور
بہت کچھ ان سے توقعات ہیں. آج پوری دنیا مل کر کے ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو چاہے مسلم ممالک ہوں، سب کے سب ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایسی سازشیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے جو ٹیم تیار کی ہے وہ اتنی مضبوط ٹیم ہے کہ وہ کسی بھی حال میں میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو انقلاب آیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا ہے. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. دعوت کا کام اس طرح کی قربانی چاہتا ہے، اس کے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھتا ہے. ایک چیز دعوت کا کام کرنے کے لیے بہت ہی صبر و ضبط چاہیے، بہت کشادہ سینہ چاہیے، بہت ہی کشادہ سینہ چاہیے. کتنے بھی سنگین حالات ہوں، انسان اپنے قابو سے باہر نہ ہو، اس پر کبھی ریئیکشن کی کیفیت نہ طاری ہو، کبھی وہ اس کی زبان بے لگام نہ ہو، کبھی اس کے قدم بے لگام نہ ہو. زبان سے جو کہے گا بالکل جچی تلی بات، قدم اٹھائے گا سوچ سمجھ کر کے کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے اور یہ ہماری ایک ضرورت ہے، ہمارے اس کام کا تقاضا ہے. کبھی بھی وہ جذباتی انداز میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. یہ چیزیں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں بھی نظر آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے. قرآن پاک میں صاف موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان ھذا الا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، پکا جھوٹا ہے. یہ قرآن پاک میں منقول ہے. قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ انک لمجنون، کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے. یہ سب چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سب جملے سنتے تھے، کبھی وہ قابو سے باہر نہیں ہوئے. کبھی وہ فتوے انہوں نے نہیں دیے کہ شاتم رسول جو ہے کافر ہے، اس کی گردن مارنی ضروری ہے. یہ فتویٰ انہوں نے کبھی نہیں دیے. جذباتی فیصلے کبھی انہوں نے نہیں کیے اور کبھی کوئی جذباتی حرکت نہیں کی. بہت ہی ٹھنڈے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایت کے مطابق وہ اپنے کام کرتے رہے، اپنی کوششیں کرتے رہے، کبھی بھی جذبات کے شکار نہیں ہوئے. یہ جذباتیت انسان کو اتنے گہرے کھڈ میں ڈال دیتی ہے کہ پھر اس سے نکلنا اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے. سارا کام بگڑ جاتا ہے، برسوں کا کام اس پر پانی پھر جاتا ہے اگر انسان جذباتیت کا شکار ہو جائے. نہایت ہی صبر و ضبط کی کیفیت. اس موقع پر بھی مجھے امام حسن بنا شہیدی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دینے کا دل چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے ہی ہے قرآن پاک موجود، اور ہم نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے کبھی طیش میں آ کر کے کوئی ناروا فیصلہ نہیں کیا، غلط قدم نہیں اٹھایا. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، عالمگیر شخصیت ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں. وہ پہلے اخوان کے کٹر مخالف تھے، اخوان المسلمون کے انتہائی کٹر مخالف تھے، اور وہ حکومت کے آدمی تھے. حکومت کی طرف سے وہ مدارس کے انسپکٹر تھے، وہ انسپکٹر آف تعلیمات کہا جاتا ہے کہ اس عہدے پر تھے، اور وہ حکومت کے بہت ہی مقرب تھے. ان کو حکومت نے تعلیمی نظاموں کا جائزہ لینے کے لیے امریکہ بھیجا تھا 2 سال کے لیے، کہ وہاں سے وہ وہاں کے تعلیمی نظام کا جائزہ لے کر کے آئیں اور پھر اس کو ہو مکمل طور سے مصر میں نافذ کریں. جانے سے پہلے انہوں نے 2 آرٹیکل لکھے امام حسن بنا شہید کے خلاف، بہت ہی سخت زبان میں. ظاہر ہے کہ ان کے جملے جو ہوتے ہیں بالکل وہ ایٹم بم ہوتے ہیں، وہ معروف ہیں. ان کی تحریر میں بہت ہی قوت ہوتی، بہت ہی طاقتور تحریر. انہوں نے اس طاقتور تحریر کے ساتھ 2 قسطوں میں ان کے خلاف، حسن بنا شہید کے خلاف، اخوان المسلمون کے خلاف بہت ہی گویا انسان کو غضبناک کر دینے والا وہ مضامین چھپے. اخوان المسلمون نے پڑھا اور بالکل وہ تلملا کر کے رہ گئے ان کی باتوں سے. کچھ اخوانیوں نے ان کا جواب لکھا.
जो कुछ उन्होंने लिखा था उन्होंने कहा कि इसका जवाब शायद होना चाहिए। लेकिन उनके यहाँ अपने शेख का, अपने मुर्शिद का इतना एहतराम था, इतनी मोहब्बत थी, कोई रस्मी ताल्लुक़ नहीं था, मोहब्बत थी। उन्होंने जिन्होंने मज़ामीन लिखे थे ला करके अपने मुर्शिद के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हज़रत आपने देखा ही होगा, सुना होगा, सैयद कुतुब ने ऐसे ऐसे लिखा है और उन्होंने हम पर इतने जारहाना हमले किए हैं, उसका जवाब देना ज़रूरी था। हमने ये जवाब लिखा है, आप एक नज़र देख लीजिए, इसको पास कर दिए तो हम इसको इशाअत के लिए दे दें। उन्होंने देखा, देखने के बाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि ये मज़मून जब शाये होगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा और इसका नतीजा क्या होगा? आपने इस पर गौर किया कि इसका फ़ायदा क्या होगा? अब वो सर झुकाए, चुप, वही समझ रहे थे कि हम पर जारहाना हमला हुआ, उसका हमें जवाब देना ये खुद एक काम है, लेकिन ये कि इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इस पर सोचे ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ कि आपने क्या सोच करके लिखा है और क्या उसका फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि आपके मज़मून शाये होगा तो बहुत से इख़वान को बहुत तकलीफ़ पहुँची है, जैसे आपको तकलीफ़ पहुँची है उनको तकलीफ़ पहुँची है। वो ये मज़मून पढ़ेंगे, जवाब पढ़ेंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि चलो ईंट का जवाब पत्थर से हो गया, ये फ़ायदा होगा। लेकिन ये बताइए, इस मज़मून पर आपने गौर किया? ये मज़मून लिखने वाला बहुत ही बासलाहियत इंसान मालूम होता है, बहुत ही बासलाहियत इंसान मालूम होता है, बेपनाह शख्सियत मालूम होती है। इसको हम अपनाना चाहते हैं, इसको हम चाहते हैं कि अपने से करीब कर लें। ये मज़मून उनको और दूर कर देगा। आप उनको करीब करने के लिए राहें तलाश कीजिए, दूर करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका ये मशवरा है तो उन्होंने वापस किया, कहा कि नहीं, अपने हाथ से इसको आप चाक कर दीजिए। उन्होंने चाक करके उसको डाल दिया टोकरी में। सैयद कुतुब ये मज़ामीन लिख करके अमेरिका चले गए अपने दौरे पर। उसके कुछ दिनों के बाद अल-अदालत अल-इज्तिमाइया उनकी एक किताब थी, उस किताब का उन्होंने, जो शुरू में इंतसाब लिखा जाता है, वो इंतसाब उन्होंने ये लिखा था कि उन गयूर और हौसलामंद इंसानों के नाम जो अल्लाह के दीन को गालिब करने का जज्बा रखते हों और उनकी हमें तलाश है। इस अंदाज का उन्होंने एक इंतसाब लिखा था। हसन बन्ना शहीद ने वो किताब ला करके दिखाई, इख़वान को कहा कि देखो ये पढ़ रहे हो क्या लिखा हुआ है, देखो जो लिखा है। उनकी तमन्ना भी वही है जिसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। अभी उन्होंने हमको देखा नहीं है, अभी उन्होंने हमको समझा नहीं है, वरना इस इंतसाब में जो उन्होंने अपना जज्बा, अपनी तमन्ना जाहिर की है, बिल्कुल वही है जो हमारी तमन्ना है। इस शख्स को अपनाना है। और फिर उन्होंने अपने शहादत से 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि देखो सैयद कुतुब को गए हुए इतने दिन हो गए हैं और अब उनकी वापसी का करीब होगा। जैसे ही इत्तला मिले कि वो फलां तारीख को आ रहे हैं, मालूमात हासिल करके एयरपोर्ट पर जाकर के उनका इस्तकबाल करना है। चुनांचे यही हुआ। उधर सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मिस्र जब अमेरिका में थे तो किसी बीमारी के नतीजे में वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। वो कहते हैं कि मैंने एक रोज देखा कि पूरे हॉस्पिटल का एकदम नक्शा बदला हुआ है। नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, जितने काम करने वाले हैं, और सब बिल्कुल उछल उछल करके एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, कूद रहे हैं, एकदम धमाचौकी मचाए हुए हैं। सब काम काज छोड़ करके किसी मरीज वरीज को नहीं देख रहे हैं, बस गले मिल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैंने हिम्मत करके एक नर्स से पूछा कि आज यहाँ का मंजर बदला हुआ है, मतलब है क्या, बात क्या है? उन्होंने कहा कि आपने नहीं सुना? कहा क्या हुआ? कहा कि इस जमीन पर जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था,
آج وہ مار دیا گیا ہے۔ کہا کون بھائی کون؟ کہا کہ وہ مصر کا ایک خصم بننا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا۔ وہ نرس چلی گئی، اب یہ اپنے بیڈ پر آئے، وہ کہتے ہیں کہ تکیے میں سر ڈال کر کے جو میں نے رونا شروع کیا ہے، میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے، تکیہ بھیگ گیا۔ میں نے کہا کہ یہودی بھی اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم نے بھی ان کو اپنا دشمن ہی سمجھا یا ان کے بارے میں ہم نے غلط رائے رکھی، کیا مطلب ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم دھوکے میں تھے، اب تک ہم دھوکے میں تھے، ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے۔ جس کو یہودی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کا سب سے سچا خادم ہے اور وہی حق دین حق کو پیش کر رہا ہے۔ اب انہیں اپنی حرکت پر جو انہوں نے مضمون لکھا تھا، لکھ کر کے اب وہ یاد کر کر کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، انہوں نے لکھا کہ میرا دل چاہتا تھا کس طرح سے اڑ کر کے میں مصر پہنچ جاؤں، ان کی قبر پر جا کر کے میں جھک جاؤں۔ چنانچہ بہرحال کچھ دن گزرنے کے بعد جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو ان کے استقبال کے لیے حکومت کا عملہ پہنچا، اس لیے کہ حکومت کے آدمی تھے، اور حسن بننا شہید کی ہدایت کے مطابق اخوان المسلمون کا ایک وقت پہنچا ان کے استقبال کے لیے۔ یہ لوگ ایئرپورٹ پر جا کر کے ملے، کہا کہ ہم لوگ اخوان المسلمون کے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے آئے، ہمارے مرشد عام نے ہم کو نصیحت کی تھی اور اس وصیت کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ کہیں کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ لوگ ہمارے استقبال کریں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سچ مچ بتائی، انہوں نے وصیت کی تھی۔ وہیں پر وہ پھوٹ پھوٹ کے لگے رونے، اور انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ آپ لوگ جائیے، ہم ان لوگوں کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ حکومت کا جو عملہ آیا تھا استقبال کے لیے، ان کو انہوں نے لوٹا دیا، کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ لے کر کے ان کو چلے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر کی طرف مڑنے لگے ان کے، کہا کہ نہیں پہلے ہم آپ کے مکتب میں چلیں گے، آفس میں چلیں گے، آپ کے مرکز پر چلیں گے۔ مرکز پر لے کر کے آئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ تفصیل سے بتائیے کہ مطلب کیا بات کیسے آخر شیخ نے یہ وصیت کی اور ہمارے بارے میں اس طرح سے کہا کہ ارے وہ آپ سے بہت ہی محبت رکھتے تھے، بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ انسان بڑا ہی صاحب صلاحیت ہے، اس کے قلم میں بہت زور ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہے، ہم کیسے اس کو اپنے سے قریب کر لیں، اس کے لیے بہت بے چین تھے۔ اور انہوں نے اس کتاب میں آپ نے جو انتصاب لکھا ہے، اس انتصاب کو بھی انہوں نے پڑھ کر کے سنایا ہم لوگوں کو، اور یہ کہا کہ ان کو ہر قیمت پر اپنے سے قریب کرو۔ ان کی روتے روتے حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اس شخص کو جو اس زمین پر سب سے بڑا اسلام کا خادم تھا، اس کے دل کو ہم نے دکھ پہنچایا ہے، اور میں اس کی کیا تلافی کر سکتا ہوں۔ اسی وقت انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے عہدے سے ریزائن لکھا اور کہا کہ آج سے میں آپ لوگوں کا آدمی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور وہ شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ قابل محتاج تعارف نہیں ہے کہ ان کے کیا کارنامے ہیں، ان کی کیسی تفسیر ہے، ان کی کیسی تحریر ہے، اور اس سے دنیا کے اندر کتنے انسانوں کو ہدایت ملی ہے۔ تو یہ حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کشادہ سینہ، کشادہ دل، ایک شخص نے گالیاں دے رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی صلاحیت تو ایسی ہے کہ اس کو ہمارے کام آنا چاہیے اور ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ وہ گالیوں سے بے پرواہ ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری شخصیت پر حملے کیے ہیں، ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کی، یہ ان کو فکر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کس طرح سے ہم اس کو حاصل کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز اور بہت اہم چیز، تحریک کا ایک وقار ہوتا ہے، جماعت کا ایک وقار ہوتا ہے، دعوتی کام کا ایک وقار ہوتا ہے۔ دعوتی کام کرنے والوں کو اس کام کے وقار کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دینی چاہیے۔ کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کہ ٹھیس پہنچے۔ مثال کے طور میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی، تو ایک صحابی تھا عبداللہ ابن حذافہ سہمی، یہ رومیوں سے جنگ لڑ رہے تھے اور اپنے 80 آدمیوں کے ساتھ ہی گرفتار ہو گئے۔ کس طرح سے انہوں نے گھراؤ کیا، بہرحال وہ گرفتار ہو گئے۔
جو رومی لشکر کا کمانڈر تھا اس کے سامنے جب یہ پیش کیے گئے جنگ ختم ہونے کے بعد، تو اس نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو دیکھو یہ ایک گائے کی شکل کا وہ برتن تھا، بہت بڑا، بالکل گائے کی شکل کا. اس میں وہ تیل کو بالکل کھولا کر کے وہ سزا دیتے تھے کسی کو، اسی میں ڈال دیتے تھے. کہا کہ یہ ہے، اس کو کھولا کر کے اس میں تم کو فرائی کر دیں گے اگر تم نے بات نہیں سنی. کہا کہ کر دو. تو اس نے اس کو گرم کرایا، تیل سے بھروا کر گرم کرایا اور ایک ان کے ساتھی کو ان کے سامنے ہی ڈال دیا، وہ بالکل فرائی ہو رہے ہیں اس میں. کہا کہ دیکھو تمہارا بھی حشر ہوگا، عیسائی ہو جاؤ. کہا کہ نہیں. کہا کہ لے جاؤ ان کو بھی. اب ان کو لے کے گئے تو یہ لگے راستے میں رونے لگے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو رو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈر رہے ہیں، اب تیار ہو جائیں گے عیسائی ہونے کے لیے. پھر لوٹا کر کے لے آئے ان کے پاس، رومی کمانڈر کے پاس. رومی کمانڈر سے جب ملے یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں ڈر گیا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے ایک ہی جان ہے، ایک ہی جان جب اس میں ڈالی جائے گی تو جلدی سے بھون کے ختم ہو جائے گی. کاش میرے جسم پر جتنے روئے ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتی تاکہ ایک ایک جان اس میں کھولتی اور اس میں مجھ کو بہت مزہ آتا. مجھ کو کوئی ڈر نہیں ہے، مجھ کو ڈر یہ ہے کہ ایک ہی جان جلے گی، فرائی ہوگی. میں چاہتا تھا کہ اتنی جانیں میرے ساتھ ہوتی جو فرائی ہوتی ہیں. بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ اچھا تم میری پیشانی کو چومو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. کہا کہ نہیں، تمہاری پیشانی، کافر کی پیشانی میں چوم نہیں سکتا. اس نے کہا کہ اچھا عیسائی ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا اور تمہیں اقتدار میں شریک کر لوں گا. جو مجھے اقتدار حاصل ہے آدھا اقتدار تمہیں دے دوں گا. کہا کہ نہیں. اس نے پھر کہا کہ اچھا میری پیشانی چوم لو، میں تمہارے ساتھ تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر تمام ساتھیوں کو رہا کرتے ہو تو میں چوم لیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی اور اپنے 80 ساتھیوں کو لے کر کے وہ بھاگے وہ مدینے آئے. آ کر کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے واقعہ بیان کیا. روتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میں نے کافر کی پیشانی چوم لی ہے، ایسا ایسا ہوا. حضرت عمر نے بڑھ کر کے ان کی پیشانی چوم لی اور کہا کہ جتنے لوگ موجود ہیں سب لوگ باری باری ان کی پیشانی چومیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے. وہ شخص جان بچانے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ایک کافر کی پیشانی چومنے کے لیے سب تیار ہوئے، جبکہ 30 اور 80 جانوں کی حفاظت کا انتظام ہو گیا. یہ دعوت کے وقار کی حفاظت ہوتی ہے. دعوت کے وقار کی حفاظت. کبھی بھی ہم سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، کبھی دوسروں کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. آپ حکومت کے ایوانوں میں جائیں، وزیروں سے ملیں، وزیروں سے درخواست نہ کریں کہ ہمارے اتنے آدمی ہیں گرفتار، ان کو چھوڑ دیا جائے، ہماری یہ درخواست نہیں. ان کو سمجھائیے کہ خدا سے ڈرو، ظلم سے باز آ جاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے باز آ جاؤ. مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں جہنم سے. پورے وقار کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرنی چاہیے. کوئی منت سماجت کسی سے نہیں کرنا ہے، نہ وزیر اعظم سے، نہ صدر جمہوریہ سے، نہ کسی سے. یہ ہمارا وقار یہ چاہتے. اس کام کا وقار یہ ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے کبھی بھی کسی سے منت سماجت نہیں کی ہے، چاہے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں. یہ باتیں بہت ساری تھیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ہوگا تو بقیہ باتیں آئیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.